اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مدده وسماء. وكان وقت مولد السيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع السرة طولت بذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصوص الروم. قالت ثم ألبسته فانشب أن غشتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم أورني الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين تراه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن أخلاق بما طريق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكان من أخلاق سبقا وأوسهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل اللمز المهتم على المعنى الجازم إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولهما سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقياء من البرية ومن نشرته به ترترت الطرق والمنازل وفعل في ذكره تضيمت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والمفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلق عن زين الوجود. أجملت به وصف الحبيب بشأنه وهو العلا في مجده ومكانه
أو صويز قد تعالى مذ أخذ على ندم السها بين عينيه وقد بسط القلب في تروين ما أفاده العلم بوقاع مولد النبي الكريم وإكايد ما أكرم الله به هذا عبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك ينحطم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص لك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حظ الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم توسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تحفظنا تؤاخذنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك أن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وعلوما جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما أمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وقاله وقاهره وعم ببركته والشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا، والمعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط عدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن العظيم من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن العظيم من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن العظيم من جميع البلايا، حفظ المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالأعمال بطاعتك وسري خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekali lagi jemaah yang di luar akan memenuhi teras musola yang sebelah kanan dan depan, karena yang teras musola sebelah kanan dan depan itu masih kosong. Sekali lagi para jemaah itu akan mengisi seluruh teras yang sebelah kanan musola dan di depan musola, karena dia dan di depan musola itu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliai, Al-Mukarram wal-Muhtaram, pimpinan para pesantren Nahdlatul Muhibin Tuarung Indah, Ustaz Khalidi Ahmad, dan saya hormati juga Ketua Pondok Pesantren Nahdlatul Muhibin Ustaz Qadri, yang kami hormati wabil khusus Al-Habib Ali bin Hasan bin Faqih, yang kami hormati juga
Al-Habib Umar bin Tahir dan Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Hadad, dan para habaib yang tidak kami sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat takzim kami pada antum-antum semua. Dan yang kami muliakan juga para asdaris, para dewan guru, para aparatur pemerintah, baik sipil, TNI, ataupun Polri, dan para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bapak, ibu, dan para undangan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul berwajah di Pondok Pesantren Nahdlatul Muhibbin dalam rangka memperingati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1940 Hijriah. Salawat dan berbagai salam terlupa kita hancurkan, kita basahkan bibir kita. Siapakah beliau? Sahibul Mu'jizat, insan kamil, putranya Abdullah, duatinya Aminah. Siapakah beliau? Nabiuna, Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita manis kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita di sini diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami akan membacakan susunan acara kami. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua bacaan kalam ilahi, yang ketiga sambutan, yang keempat maizul hasanah ataupun ceramah agama, yang kelima peletakan batu pertama, yang keenam doa sekaligus penutup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun susunan acara kita pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang mana pembukaan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Pondok Pesantren Nahdlatul Muhibbin tahun 1940 Hijrah telah kita buka tadi dengan pembacaan Maulid Sibul Duror. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Sibul Duror tadi semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengambil barokahnya daripada surah Ummul Kitab, marilah kita membaca bersama-sama surah Al-Fatihah wa ala bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita akan menuju acara kita yang kedua, akan dibacakan oleh akhina, yaitu bacaan kalam ilahi. Ustaz kami, Ustaz Najibullah, kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الله الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah selesai acara kita yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi. Mudah-mudahan berkah dan adab bermanfaatnya bagi kita semua. Amin Rabbal Alamin. Baiklah, kita lanjut acara kita yang ketiga, yaitu sambutan. Kemudian acara yang ketiga yaitu sambutan, yang mana sambutan ini akan disampaikan oleh Mudirul Mahad Pondok Pesantren Nahdlatul Muhibin sekaligus mewakili panitia pelaksana perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1044 Hijriah. Akan disampaikan Ustaz Walidi Ahmad. Kepada beliau kami persilakan, tafadhal alaihi masmur. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ma'bud fi kulli makan, al-mazkuri bi kulli lisan, alladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir zaman. Al-mukarramun wal muhtaramun habaib zurriyatul Mustafa, wabil khusus ad-da'i ila Allah al-muqarrab al-habib Ali bin Hasan bil Faqih, matta'anallahu bi thulli hayatih fi sihatin wa afiatin wa salamatin mubarakah. Dan juga Al-Habib Umar bin Hasan bin Tahir, matta'adallahu bitul hayatih fi sihatin wa afiatin wa salamatin mubarakah. Dan juga Habib Quraish, Habib Ali, Habib Alwi bin Sahab, Habib Zahir, Habib Salim, dan Habib yang lain. Mudah-mudahan hadirnya mereka di tempat kita ini, di Pondok Pesantren Nahdlatul Muhibin ini, menambah berkah dan keamanan bagi kita khususnya, dan umumnya untuk kita yang ada di Pangkal Pinang.
Dan juga yang kami hormati para tokoh-tokoh agama, asatiz wal asatizah, tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari Bapak Wali Kota, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh remaja, ibu-ibu, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan hadirnya antum di sini menjadi bukti bahwa kita memang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini yang pertama-tama saya pribadi dan mewakili rekan-rekan yang lain, Ustadz Hodri, Ustadz Syafi'i dan guru yang lain ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dari sejak hari Kamis. Mudah-mudahan jerih payah antum-antum Allah balas dengan berlipat ganda. Dan mudah-mudahan anak-anak antum juga Allah jadikan anak-anak yang soleh wa solihah. Dan juga kepada para donatur yang telah menyumbangkan hartanya, mudah-mudahan Allah ganti dengan berlipat ganda. Allah jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh wa solihah. Dan juga para ibu-ibu yang dari sejak kemarin super sibuk di dapur, mudah-mudahan mereka juga Allah balas dengan balasan surganya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada Bapak RT, Bapak RW yang ada di Kelurahan Tuatunu yang sudah ikut membantu, dan semua pihak yang sudah bekerja bersama-sama kami sehingga terlaksana acara kita seperti yang ada sekarang, alhamdulillah. Dan juga perlu kami informasikan bahwasanya pondok pesantren ini sudah berjalan lebih kurang 16 bulan dan sekarang sudah masuk tahun yang kedua. Dan jumlah santrinya sekarang berjumlah 41 orang dari berbagai penjuru, Pangkal Pinang, Bangka Induk, Bangka Tengah, Bangka Selatan. Dan juga insya Allah setiap tahun kami akan terus menerima santri baru. Dan juga perlu kami sampaikan bahwasanya berhubung asrama sekarang sudah hampir penuh, maka dalam waktu dekat insya Allah kami akan mulai lagi pembangunan asrama untuk persiapan penerimaan santri baru tahun depan. Oleh karena itu nanti di penghujung acara akan ada sesi peletakan batu pertama yang akan dipimpin oleh Habibana Habib Ali bin Bil Pakih. Dan kepada masyarakat yang ingin turut serta menyumbangkan hartanya, kami persilahkan seluas-luasnya, baik itu uang ataupun material. Mudah-mudahan pembangunan ini berjalan lancar, amin. Dan juga dalam acara ini ada beberapa orang yang telah berakikah. Yang pertama ada Alisa Alipa Hibatillah binti Abdullah. Yang kedua Imani Wahyudi bin Haji Usman. Yang ketiga Firman Syah bin Haji Usman. Yang keempat Iin Winitasari binti Nazir. Yang kelima Gunawan bin Nazir. Yang keenam Aidil Fikri bin Khalid. Yang ketujuh Zaki Ramadan bin Khalid. Yang kedelapan Ahmad Fahrizi bin Bahani. Yang kesembilan Muhammad Farhan bin Bahani. Yang ke-10 Muhammad Firdaus bin Zulkarnain. Yang ke-11 Muhammad Yoga Saputra bin Zulkarnain. Yang ke-12 Hibza Alima binti Syafi'i. Yang ke-13 Nafal Maksum bin Sahrial. Yang ke-14 Ahmad Hanif bin Khalidi. Yang ke-5 Khalidi bin Ahmad. Yang ke-6 Agit Sintalia binti Husain. Kita mintakan kepada Al-Habib Ali bin Fakih untuk membaca Fatihah kepada mereka, kepada Habibana dipersilakan. Dan kiranya ini yang bisa saya sampaikan.
Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء الذين أثبتت أسماءهم في هذا القرطاس، إن شاء الله يكونون إن شاء الله من المباركين الذين إن شاء الله يكونون بارين بالآباء والأمهات، محسنين للجيران، فيهم البركة وفيهم قرة عين لسيد الأكوان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعلهم إن شاء الله منار هدى ومنار خير ومنار تقوى ومنار استقامة، يحفظون العلم وعلم من السالكين السائرين على منهج النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah sudah selesai acara kita yang ketiga, yaitu sambutan tadi yang disampaikan oleh Ustaz Khalidi Ahmad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita amalkan, bermanfaat bagi kita semua. Amin Rabbal Alamin. Baiklah, kita menuju acara kita keempat, yaitu penceramahan ataupun tausiah agama yang akan dibawakan oleh daripada santri Nahdlatul Muhibin. Beliau sudah ada di hadapan kita. Kepada saudara Ihsan kami persilahkan, tafadhal alaihi maskurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hibail kiram, kepada para habaib, para alim ulama, para asatidz, para aparatul pemerintah, dan kepada para jamaah yang hadir pada saat ini. Wabil khusus yang saya muliakan guru kita bersama, guru kita tercinta yang telah hadir di majelis ini, Al-Habib Ali bin Hasan bin Zain bil Faqih, dan yang saya muliakan Al-Habib Umar bin Hasan bin Tahir, dan Al-Habib Salim bin Abdullah Al-Haddad, dan seluruh para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Dan yang saya muliakan, guru kami bersama, guru kami yang kami sayangi, pengasuh daripada pondok pesantren Nahdlatul Muhibin, Al-Ustaz Khalidi, dan ketua daripada pondok pesantren Nahdlatul Muhibin, Al-Ustaz Fatri, dan seluruh para asatidz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi sedikit pun tidak mengurangi rasa
hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para alim ulama, para asatidz Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Dan kepada para santri Nahdlatul Muhibbin, para jamaah yang hadir pada saat ini, angkat tangannya para hadirin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit Allah angkatkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita yang agung, junjungan kita yang mulia, Sayyidina wa Maulana Nabiyina Muhammad, yang telah membawa pancaran cahaya kebenaran sehingga pada saat ini kita berada di dalam kehidupan iman dan Islam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para hadirin, hadirat rahimakumullah. Berkumpulnya kita di suatu tempat yang mulia ini, tempat yang penuh keberkahan, tempat yang agung, di mana tempat ini menjadi mulia, menjadi agung karena kita merayakan peringatan hari besarnya umat Islam, hari lahirnya kekasih Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah al-insan kamil, manusia yang sempurna. Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah basyarun kal basyar. Beliau manusia tapi beda dengan umumnya manusia. Betul? Bal huwa yaqutuhu wa nasukal hajar. Kalau diibaratkan manusia biasa itu sudah siapapun orangnya, setinggi apapun jabatannya, seluas apapun pengaruhnya, kalau diibaratkan, kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad bagi yakut, batu permata yang tinggi harganya. Sedangkan manusia lainnya kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad bagaikan batu koral. Batu koral berterak-terak, batu koral tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebuah kecil mutiara yang berharga, yang tiada ternilai harganya. Betul? Nabi yang kita rayakan maulidnya pada pagi hari ini adalah Nabi yang dikatakan di dalam syair, wa ajmalu min kalam tarafatu aini, wa asanu min kalam talibin nisa'u, khuliqta mubara'an min aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ajmalu min kalam tarafatu aini, ya Rasulullah, mata ini ya Rasulullah tidak pernah memandang keindahan seperti keindahanmu ya Rasulullah. Bahkan keindahan yang ada di atas muka bumi kecuali bersumber dari keindahanmu ya Rasulullah. Wa ahsanu min kalam talibin nisa'u, semua wanita dari setelah zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat tidak akan pernah melahirkan seseorang yang lebih mulia dari Sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan, saudara, ana sayyidu walad Adam wa Tuhan, Adam wa man dunahu tatani wa yawmal kiamat. Kata Nabi Muhammad,
aku adalah pemimpin anak cucu Adam. Siapapun mereka, aku adalah pimpinannya. Walau bahkan aku mengatakan ini bukan buat sombong-sombongan, bukan buat bangga-banggaan, bukan buat takabur. Walau bahkan, tapi yang aku katakan adalah tahadus binikmatillah, sebagai ungkapan dan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi lanjut lagi, Adam man dunahu tatani wa yaumal qiyamah. Nanti di pada hari kiamat, semua Nabi Adam dan semua nabi-nabi ada di bawah bendera. Mudah-mudahan kita semua berada di bawah benderanya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau akan dilakukan Rasul. Sehebat apapun manusia, secerdas apapun dia, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, mereka punya kekurangan ya Rasulullah. Mereka punya kekurangan ya Rasulullah. Illa anta ya Rasulullah, kecuali engkau ya Rasulullah. Kulita mubarakan min kulli aibin, engkau diciptakan sedikit pun tidak ada kekurangan ya Rasulullah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita manusia biasa, ketika kita mengantuk, kita menguap betul. Tapi Nabi Muhammad maka waktu seumur hidupnya Nabi tidak pernah menguap sekali. Kalau kita hadirin manusia biasa, begitu kita tidur, mata kita merem, hati kita itu tapi beda dengan Sayyidina Muhammad. Nabi sendiri yang mengatakan, anamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku boleh tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Itulah hati Sayyidina Muhammad, kekasih Allah yang mulia para hadirin. Kalau manusia-manusia lainnya pasti pernah dihidapi lalat para hadirin. Ada dari di sini tidak pernah dihidapi lalat? Kalau ada, kalau nggak pernah, kalau ada yang nggak pernah berarti penipu para hadirin. Semua manusia pernah dihidapi lalat, tapi beda dengan Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad seumur hidupnya Nabi, lalat tidak pernah hinggap di badan beliau, saudara. Begitu mulia beliau, saudara. Lalat seumur hidupnya Nabi, lalat tidak pernah hinggap di tubuh beliau. Kenapa lalat tidak pernah hinggap di tubuh Nabi? Karena semua kainat, semua alam semesta mengetahui kesucian baginda besar Nabi kita Muhammad SAW, termasuk lalat, saudara. Lalat sadar diri, saya biasa hinggap di tempat kotor, ini tubuh suci. Makanya lalat tidak hinggap di tubuh Sayyidina Muhammad. Kulitkan Quran ini, ya Rasulullah, engkau diciptakan tidak ada kekurangan ya Rasulullah. Karena engkau kulitkan karena tasyaku, seakan-akan engkau diciptakan sesuai kesananmu ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para hadirin hadirat rahimahullah, kalau kita sudah bicara tentang kita disarkan Nabi Muhammad SAW, jangankan satu jam, 2 jam. Andai kata kita punya umur 1000 tahun, umur kita gunakan untuk membicarakan, menceritakan kesucian baginda Nabi Muhammad, menceritakan sosok Nabi Muhammad, maka kesucian baginda Nabi Muhammad, maka kemuliaan baginda Nabi Muhammad tidak akan pernah tuntas berdiri. Kenapa? Karena ketika kita sudah membicarakan tentang baginda besar Nabi Muhammad, maka yang ada hanyalah kemuliaan demi kemuliaan, kesempurnaan demi kesempurnaan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Para hadirin hadirat rahimahullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah
dapat memandang wajah yang indah itu, wajah yang bersinar itu, wajah yang bercahaya itu, wajah baginda besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pulang dari sini, kita menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang selalu menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor, menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Semoga kita dijauhkan dari penyakit hati. Hadirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah selesai dalam kita yang keempat tadi. Wajib hasanah Kementerian Agama yang dibawakan oleh Akhina Ehsan. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tadi berkah dan bermanfaat bagi kita. Amin rabbal alamin. Baiklah, beliau sudah hadir di hadapan kita untuk menyampaikan tausiah agama. Beliau Al-Habib Ali bin Hasan al-Faqih akan menyampaikan tausiah agama terlebih di bulan Maulid Nabi SAW. Akan diterjemahkan oleh Al-Habib Umar bin Hasan bin Tahir, dan kepada Al-Habib Ali bin Hasan bin Faqih, dan kepada Al-Habib Umar bin Hasan bin Tahir, dan kepada mereka kami silakan tafadhol oleh Mas'ul. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad بعدد من صلى عليه في هذا اليوم وهذه الليلة وهذه اللحظة وفي كل يوم وكل ليلة وكل لحظة من جميع أصناف مخلوقاتك من يومنا هذا إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, Habib Ali memulai dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, juga bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sejumlah siapapun yang bersalawat di setiap hari dan di hari ini sampai datangnya hari kiamat. الصيغة هذه التي بدأت بها هذه الموعظة، هذه الصيغة قد أجازنيها شيخنا الحبيب محمد بن علي بن أبي بكر بن علي الجنيد، وهو يقول أن المرة الواحدة من هذه الصيغة في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعديل ب600,000 صلاة، تعديل ب600,000 صلاة. Salawat yang tadi saya bacakan dalam memulai ceramah saya ini, saya telah mendapatkan ijazahnya dari guru saya Al-Habib Ali bin Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abu Bakar Al-Junaid, dan beliau mengatakan bahwa siapa yang bersalawat dengan kalimat tadi maka sama dengan 600.000 salawat dari salawat-salawat yang lainnya. Sallu ala Muhammad. وجئتم لأي شيء اجتمعنا ولأي شيء جئنا، لا نأتي إلى مثل هذه المجالس والموالد اعتيادا وعادة، وإنما نأتي بالفرح الكامل التام لتعظيم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
kita datang dan kita berkumpul hari ini untuk apa, dan kita datang bukan kebiasaan seperti kita datang di hari-hari yang lain, tapi kita datang hari ini dengan kegembiraan, dengan rasa senang untuk memperingati hari maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقبل أن ننسى فإننا أولا نشكر أهل البرنامج في معهد نهضة المحبين الذين لهم الأجر والثواب من الله تعالى في إقامة هذا المولد، مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebelum kami lanjutkan, kami ingin berterima kasih kepada semua panitia yang mengatur acara di pagi hari ini, khususnya dari pengurus Pondok Pesantren Nahdlatul Muhibbin yang hari ini kita semua datang ke tempat ini untuk merayakan acara ini. كل الحاضرين من الحبايب والضيوف والأساتذة وأهل الوظائف الحكومية فإنا نرحب بهم ونشكر حضورهم وإن شاء الله يستفيدون من هذا الحضور. Juga semua para asatid, para guru, para habaib, para pejabat pemerintah yang ada di pagi hari ini, insya Allah kita semua bisa mendapatkan faedah dari acara ini. كيف لا ولا بد يكون عندنا اليقين التام ان وجودنا وحضورنا ومجيئنا الى مثل هذه المجالس الفوائد فوق الفوائد تلو الفوائد، كيف لا ونحن اتينا الى مجلس الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Datangnya kita, hadirnya kita, berkumpulnya kita di tempat ini pasti adalah kita akan mendapatkan keberuntungan di balik keberuntungan di balik keberuntungan, dan itu semua akan kita dapatkan insya Allah ketika kita pulang dari tempat ini. أولا نعلم علم اليقين أن ليست هناك عبادة عظيمة مثل عبادة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang pertama yang harus kita yakini adalah bahwa tidak ada ibadah yang lebih agung dibandingkan bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لكن لابد أن تفهمون العبادة التي هي ليست واجبة، مقصودي العبادة التي تعبدنا الله بها سبحانه وتعالى وأمرنا في كتابه وهو معنا ونحن معه والملائكة كذلك أراد مننا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبادة الواجبة معروفة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا في اليوم والليلة. Dan ibadah yang saya maksudkan bukan ibadah yang wajib, tapi ibadah yang dimana jika kita lakukan Allah akan bersama kita melakukannya, malaikat akan bersama kita melakukannya, yaitu ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. الإمام محمد المتولي الشعراوي رحمه الله في مصر يقول: اعلم إن الله إذا أحب منك أيها العبد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم أنه أحب منك أن تشاركه في هذا العمل. لماذا؟ لأن هذا هو عمل الحق سبحانه وتعالى والملائكة. فلذلك قال الإمام الشعراوي: إذا أنت صليت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أن الله أحب منك أن تشاركه في هذا العمل العظيم، وإلا فلا. Dan telah berkata Al-Imam Muhammad Mutawalli Syahrawi dari Mesir bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan engkau untuk membersamainya bersama dengan Allah dan para malaikatnya dalam melakukan sesuatu hal, maka Allah akan gerakkan lidahmu, lisanmu, dirimu
untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa Allah ingin kita melakukan pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh Allah dan para malaikatnya. فدائما نسمع هذه الآية ولكن لا نتمعن هذه الآية. في كل خطبة جمعة نسمع هذه الآية، في كل مجلس سيرة، مجلس مولد نسمع هذه الآية، ولكن هل نتمعن ونتفهم ونتذوق ما معنى هذه الآية الكريمة؟ Kita sering mendengar ayat ini di setiap khutbah Jumat, di setiap perayaan Maulid, di setiap majelis selalu dibacakan. Tapi apakah kita memahami? Apakah kita merasakan? Apakah kita mengerti apa maksud dari ayat ini? Allah subhanahu wa ta'ala بدأ بنفسه سبحانه وتعالى بدأ بنفسه وهو الحق سبحانه وتعالى الذي جل شانه وتعالى علوا كبيرا وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. ابتدأ بنفسه. شوف كيف هذا التعظيم، شوف كيف هذا الأمر العظيم يقول ويثبت وتوكيد إن الله ماذا يعمل؟ إن الله يؤكد إن الله وملائكته ماذا يعملون؟ إيش يسوون؟ إيش يصلحون؟ بلفظ المضارع. يا أخواني إذا لم يتأمل الإنسان في هذه الآيات تأمل الذوق، تأمل المحبة، تأمل الطعم، ما بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بجرد ألفاظ فقط، وإنما يتمعن هذه المحبة وهذه العلاقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan ayat itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha, sesungguhnya Allah. Allah memulai dengan memberikan kepastian, taukid, innallaha, sesungguhnya Allah. Allah pastikan itu. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Apa yang mereka kerjakan, Allah dan para malaikatnya Allah sebutkan dengan lafaz fi'il mudhari'. Dan kata beliau, kalau kita tidak mencermati makna arti dari ayat tersebut, tidak mencermati dengan cinta, tidak mencermati dengan rasa, maka kita tidak akan terdorong untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ila ma tujad hunaka mahabbah fala ta'ma lis-salah wala ta'ma li ayyi ibadah min al-ibadat. La budda asas ad-din al-islami al-mahabbah. Ketika tidak ada kecintaan dalam diri seseorang, maka di situ tidak akan ada ibadah, tidak akan ada sholat, tidak akan ada ibadah-ibadah yang lainnya. Dikarenakan pondasi dasar dari agama ini adalah cinta. Lalu Allah Subhanahu wa taala yaqul fil ayat al-karimah, qul in kuntum tuhibbun al-mahabbah. Maka yiji ittiba' lin-nabi illa bil-mahabbah. Allah berfirman di ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka mencintai itu akan menimbulkan amal, akan menimbulkan perbuatan, ibadah, ketaatan. Tidak akan datang amal seseorang kecuali didasari dengan rasa cinta. فنسأل أنفسنا ما هي درجة المحبة لله تعالى في قلوبنا. Oleh karena itu, marilah kita tanyakan kepada diri kita, apa derajat mahabbah, derajat cinta, tingkat cinta pada diri kita. لأنه إذا ما في محبة اجلس في بيتك، اجلس في بيتك. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله. أين هذه المحبة؟ لو سألنا واحد من الأشخاص تحب الله يقول نعم أحب الله، لكن مجرد كلام، مجرد لفظ يخرج من اللسان. إن المحب لمن يحب
muti'u. Dan kalau kita tidak mencintai, maka kita duduk di rumah kita. Kita tidak akan pergi ke acara seperti ini. Kita akan diam di rumah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka semua amal yang kita lakukan akan bersumber dari rasa cinta itu, akan bermuara dari rasa cinta itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa orang yang mencintai akan taat kepada siapa yang dia cintai. ولهذا لما نعقد مثل هذه الموالد نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم فرح كبير، فرح ليس فرح مثل مولد فلان ولا العيد الوطني ولا العيد الفلاني ولا العيد الفلاني. هذه أكبر عيد على الإطلاق، عيد ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu ketika kita semua merayakan acara seperti ini, acara maulidnya Nabi, maka kita datang dengan kegembiraan, dengan kesenangan yang lebih besar, lebih hebat daripada kita datang ke acara-acara yang lain, daripada kita datang ke acara hari lahirnya si fulan, ulang tahunnya si fulan, atau hari ulang tahunnya, hari lahirnya negara kita, atau acara apapun. Kita datang kepada acara yang seperti ini dengan perasaan gembira dan senang yang lebih besar daripada itu semua. ففتش في قلبك أيها المحب إذا هناك محبة، ابحث في قلبك حقيقة إن هذه المحبة كما مثبوتة ومذكورة في سير الصالحين وفي سير الصحابة، كيف كانوا يحبون هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل يفدونه بأنفسهم وأموالهم، بل قال الله سبحانه وتعالى إلا الله محبة الله ورسوله، ما تقع في القلب إلا محبة الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. Oleh karena itu carilah di dalam diri kalian makna dari rasa cinta ini, arti dari rasa cinta ini. Dan kita lihat dan kita perhatikan, kita dengar di sejarah para sahabat-sahabat Nabi, bahkan mereka siap mengorbankan segalanya untuk baginda Nabi besar Muhammad, siap mengorbankan hartanya, siap mengorbankan jiwanya, nyawanya sekalipun untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, lihatlah ke dalam diri kita arti dari rasa cinta ini. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه الله سبحانه وتعالى إن هو إلا بشر يوحى إليه، كما قال الولد المبارك إحسان إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر، بشر نعم في الظاهر وفي أمام الناس، وأنه في خلقته فهو بشر من البشر، ولكنه لا كالبشر صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh anak kita Ihsan barakallahu fi, bahwa Nabi besar Muhammad SAW merupakan manusia, tapi tidak seperti manusia yang lain. Zahirnya tubuhnya sama seperti manusia, tapi walaupun seperti itu, di dalam tubuhnya banyak yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia adalah manusia tapi diwahyukan kepadanya. من الذي يستطيع أن يتحمل الوحي؟ هذا الوحي لن يستطيع أن يتحمله إلا إذا كان بشر لا كالبشر، وتؤيده النبوة والمعونة من الحق سبحانه وتعالى. Dan siapa di antara kita manusia yang bisa menanggung beban wahyu yang begitu besar ini? Siapa di antara manusia yang bisa menanggung beratnya beban wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dia bukan manusia yang tidak seperti manusia yang lain,
حتى لما نقرأ في السيرة النبوية أنه ولد مكحولا مختونا مقطوع السرة. كيف هذا خلق أو ولد مقطوع السرة؟ خلاص ما في سرة، كيف كان يتغذى في بطن أمه صلى الله عليه وسلم؟ Oleh karena itu kita baca dalam sejarah, dalam maulid tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan telah memakai celak mata, sifat mata. Kemudian makhulan, maktu as-surah, juga dilahirkan dalam keadaan tali pusar yang tidak terputus. Apa maksudnya itu? Bagaimana bisa seseorang mendapatkan makanan, mendapatkan imun ketika tali pusarnya terputus dari perut ibunya? هذا قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، قال كنت لما كبر صلى الله عليه وسلم قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، ليس مثلنا صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau sudah dewasa, beliau mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya aku tidak seperti kalian semua. Aku melewati malam sampai pagi, diberikan makan dan diberikan minum oleh Tuhanku. فلهذا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذا الطعام وأن هذا الشراب لابد من الجسد ولا بد من لأنه تعبدا وعبودية صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأكل يجوز لكي يكون الإنسان قويا في طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، وليس مثلنا صلى الله عليه وسلم حتى يومين 3 أيام ما يشرب لم يأكل كما أخبرناكم في الحديث السابق. Dan oleh karena itu Nabi SAW memberikan isyarat buat kita semua bahwa tubuh yang seperti ini, jasmani seperti ini, butuh makan dan butuh minum. Ya, badan kita butuh untuk makan, butuh untuk minum. Tapi badannya baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak seperti badan kita. Ya, dikatakan oleh Nabi tadi dalam hadis yang sudah kita sebut, aku melewati malam sampai pagi dalam keadaan diberikan makan dan diberikan minum oleh Tuhanku. Oleh karena itu baginda Nabi SAW kita temukan dalam banyak hadis, beliau tidak makan 1 hari, tidak minum, tidak makan 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan beliau tetap segar. Iya. واحد يجرب مننا يوم كامل ما ياكل بيجي المغرب بيسجل وبيروح انه ليس مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Coba di antara kita tidak makan 1 hari 1 malam, ya, maka dia bisa pusing, dia bisa pingsan, karena memang tubuh kita tidak seperti tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أيضا عرقه صلى الله عليه وسلم لما يتصبب عرق كانت النساء في المدينة يأخذن عرقه صلى الله عليه وسلم ويضيفنه إلى طيبهن فيكون أحسن من الطيب الذي معهن. Dan kita perhatikan juga sebagaimana disebutkan dalam riwayat, bagaimana keringat yang keluar daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Disebutkan bahwa perempuan-perempuan di Madinah itu mengumpulkan keringat yang keluar dan bercucuran dari badannya Nabi untuk dicampurkan dengan minyak wangi yang mereka punya, dan jadilah itu minyak wangi yang paling wangi yang mereka punya. كل واحد عرقه مننا نحن لو عندنا عرقنا فيه نتانة وفيه يوم واحد ما تغسلنا ويوم واحد ما تطيبنا فتأتي مننا الريحة الكريهة لأننا لسنا من مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول محمد بشر. هذا ما يفهم، هذا فيه جهل، هذا فيه جفاف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Coba kita perhatikan dan kita bandingkan dengan keringat kita, ya. Kalau keringat kita 1 hari kita tidak mandi, keluar keringat maka akan busuk, ya. Apalagi kalau kita tidak mandi berhari-hari, maka keringat badan kita akan mengeluarkan bau yang busuk, bau yang tidak segar. Berbeda dengan
dengan baginda Nabi SAW. Oleh karena itu, siapa yang mengatakan bahwa Nabi manusia yang sama seperti manusia lain, dia tidak paham apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, tidak sama antara tubuh kita dengan tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. لما كان عند عمه شقيق والده أبو طالب الذي ربى النبي وكفله بعد جده، كان تربى عند أبو طالب. كان أبو طالب يقول لما يقومون الصبيان فيه آثار الوسخ وفيه رائحة فمه كريهة وقصة مثل الأطفال لما يقومون من النوم، إلا محمد قال لما يقوم من النوم كأنه خرج من حمام، لما يقوم من النوم وجهه كأنه ادهن بالدهن وكأنه ريحه طيبة جدا وهو في صغره صلى الله عليه وسلم. Juga disebutkan di dalam riwayat yang diceritakan oleh pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan saudara kandung daripada ayahnya Nabi, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ketika Nabi SAW diasuh oleh Abu Thalib, di mana Abu Thalib juga punya anak-anak yang lain, maka ketika bangun tidur diperhatikan keadaan anak-anaknya, di mana anak-anaknya yang lain itu seperti kebanyakan anak ketika bangun tidur dengan keluar dari mata kotoran, belek, dengan mulut yang tidak yang bau, aroma mulut yang bau ketika bangun tidur. Tapi ketika baginda Nabi SAW bangun dari tidur, diperhatikan oleh Abu Thalib, wajahnya bersih, kulitnya bersih, seolah-olah dia sudah keluar dari kamar mandi dan seolah-olah sudah memakai minyak, memakai hand body di kulitnya, sudah bersih. ثم يأتي رجل أبله، رجل ما في عنده ذوق، إنسان ما في عنده طعم، يقول هذا النبي مثلنا أيها البشر. افهم يا إنسان، إذا كان عندك محبة، إذا كان عندك تعظيم، محمد بشر لا كالبشر. Oleh karena itu ada orang yang bodoh, orang yang tidak punya rasa cinta, orang yang beragama tanpa rasa mahabbah. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad SAW sama seperti manusia yang lain, dan kita bilang bahwa Nabi SAW tidak sama seperti manusia yang lain. إذا لم تعرف نبيك أيها المسلم، إذا ما تعرف نبيك أيها المحب، تعرف على نبيك أكثر وأكثر. اقرأ السيرة، طلع على السيرة، لا تكن جاهلا بهذه الجهالة حتى لا تعرف نبيك أيها المسلم، أيها العاشق الذي تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau kamu tidak kenal siapa nabimu, kamu tidak tahu bagaimana nabimu, maka pelajarilah sejarah kehidupannya, bacalah sejarahnya, bacalah kisah-kisahnya, bacalah bagaimana kehidupannya, maka kamu akan mengenalnya. Tidak bodoh seseorang kecuali dia tidak mengenal siapa nabinya. فبمطالعة السيرة وبمعرفة السيرة أيضا تزيد محبتنا، يزيد تعلقنا. كيف نحب شخص ما نعرفه؟ كيف بنتعلق بإنسان لا نعرف صفاته؟ Dan dengan kita mempelajari sejarah kehidupannya, dengan kita mempelajari sejarah daripada perjalanannya, maka selain kita mengetahui ilmu sejarah kehidupan itu, juga akan menambahkan dalam diri kita rasa cinta, rasa sayang kepada orang yang kita pelajari sejarahnya. صلوا على محمد. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لابد علينا أن ننشر صفاته الحسنة. هذا شهر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نحيي ذكراه في أسواقنا، في بيوتنا، في أماكننا، نفرح به
في رواية من الروايات أن أحد رأى أحد من الصالحين أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما ترى ما يعملونه الناس من الولائم ومن الذبائح ومن البرامج والاحتفالات ليوم ميلادك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به. Dan kita di bulan-bulan yang seperti ini harus sering-sering menghidupkan cerita sejarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sering-sering membaca maulid, kisah hidup, kelahiran dan perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu di rumah kita, di pasar kita, di tempat-tempat kita, di majelis-majelis kita, dan telah disebutkan dari seseorang wali yang bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang bermimpi itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang berkumpul beramai-ramai, mengadakan walimah, acara yang besar, mengadakan potong kambing, mengadakan kumpul-kumpul, kemudian membaca cerita hidupmu. Apa yang pendapatmu tentang hal itu? Maka baginda Nabi SAW menjawab, siapa yang senang dengan kami, maka kami pun senang dengannya. Sallu ala Muhammad. فيأتي الإنسان بالفرح الكامل بالمحبة الكامل حتى يفرح بنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka hendaknya seseorang mencari kesempurnaan cinta itu, berusaha untuk menggapai kecintaan yang sempurna kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga baginda Nabi pun akan cinta kepada kita. ولذلك حتى سلامنا يصل إليه صلى الله عليه وسلم حيث كنا وأين كنا. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa salam yang kita ucapkan akan sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW dimanapun kita berada dan kapanpun kita mengucapkan salam itu. ولذلك قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في ختم المولد وحسن مني في هذا المقام أن أقرأ السلام على سيد الأنام. يسلمون عليه لأنهم يقولون السلام عليك بكاف الخطاب لأنه يسمع السلام صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya sebagaimana yang telah tadi kita baca bahwa mengatakan wa hasbuna minni an umsika ainatal ahlam wa aqra as-salam ala sayyidil anam. Kemudian sama-sama tadi kita mengucapkan kata assalamu alaika dengan kaf khitab yang artinya orang yang hadir. حتى في الصلاة في التحيات في التشهد نقول السلام عليك. كيف النبي عندنا حاضر، النبي حاضر ويسمع سلامنا، بل في رواية أو في سيرة سيدنا علي بن علوي خلع قسم، واحد من الأولياء والصالحين في حضرموت من الفائدة البعلوي، في كل صلاة في كل تشهد يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يسمع الرد مباشرة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول وعليك السلام يا شيخ. Oleh karena itu bahkan di setiap sholat kita selalu mengucapkan salam kepada beliau. Kita mengatakan dalam sholat kita ketika tasyahud assalamu alaika, tetap dengan dhamir mukhatab, bahwa Nabi itu hadir kepadamu, orang itu hadir di depan kita. Oleh karena baginda Nabi SAW tersampaikan kepadanya setiap orang yang mengucapkan salam kepada beliau. Bahkan diriwayatkan, diceritakan dari seseorang pemimpin para habaib Syajah al-Ba'alawi yang bernama Ali bin Alwi Khalaq Qasam, ketika dia melakukan sholatnya dan bertasyahud, setiap kali dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh,
maka langsung terdengar salam daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjawab salam orang tersebut dengan mengatakan waalaikumsalam ya Syekh. والذين يصلون خلفه كل المأمومين الذين يصلون خلفه يسمعون الرد حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan juga bukan hanya dia saja yang mendengar, bahkan orang-orang yang bermakmum dengan beliau setiap kali dalam keadaan tasyahud mereka mendengar suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjawab salam kepada Syekh Ali bin Alwi Khalaq Qasam dengan mengatakan waalaikumsalam ya Syekh. فلهذا يأتون الناس من القرى ومن الأماكن البعيدة يريدون أن يسمعون الصوت الجميل، الصوت الحسن، الصوت العذب، بشر لا كالبشر، يريدون صلاة خلف علي خالع قسم لكي ماذا يسمعون في آخر التشهد سلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصوت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu pada zaman beliau Syekh Ali bin Alwi Khalaq Qasam, banyak dari orang yang berasal dari kampung-kampung, dari dusun-dusun, mereka berbondong-bondong datang hanya untuk melakukan sholat berjamaah bersama Syekh Ali bin Alwi Khalaq Qasam agar bisa mendengar suara yang indah itu, suara yang merdu itu, suara manusia yang tidak seperti manusia yang lain. ما شاء الله تبارك الله. الوقت قد طال وطول ولا نريد أن نطول عليكم. هذه يا حاضرين احضروا وفي يوم المولد الكبير يوم 12 ربيع أول افرحوا وزيدوا الفرح واعلموا علم اليقين إن كل ما تعملونه من فرح أو من صلوات أو من احتفالات فهي دليل على إذا فرحنا بالنبي فالنبي يفرح بنا. Oleh karena itu berhubung waktu yang sudah semakin siang ya, maka hendaknya kita semua bersenang-senang, bergembira dengan hari Maulidnya Nabi. Khususnya nanti ketika datang tanggal 12 Rabiul Awal, maka bergembiralah lebih banyak, bersenang-senanglah lebih banyak, dan lakukan apa yang bisa kita lakukan dari kebaikan. Insya Allah semua akan dibalas oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكذلك تحيوا سنته في بيوتكم وتحيوا أخلاقه أينما كنتم وحيث ما كنتم تنوون أن تولد فينا أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم حتى نحييها في بيوتنا وما عشنا نحيي هذه الأخلاق وهذه السنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Juga jangan lupa untuk menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kita, pada diri kita sendiri, keluarga kita, di masyarakat kita, dan juga jangan lupa untuk menghidupkan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita melakukan itu, niatkanlah agar kembali terlahirkan banyak dari akhlak-akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masyarakat kita. فلا تكون مثل السنة الماضية فتكون خسران، لابد أن تكون أفضل من السنة الماضية وأفضل من الشهر الماضي وأفضل من اليوم الماضي في قربك من الحق سبحانه وتعالى واتباعك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan jangan sampai seperti tahun yang kemarin, dalam kegembiraan kita, dalam kesenangan kita, rasa cinta kita, kebaikan kita harus lebih tahun ini dibandingkan dengan tahun kemarin. Ya, dalam hubungan kita dengan Allah, cinta kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنشروا فيما بينكم المحبة. Sebarkanlah di antara kalian rasa cinta. وابعدوا من قلوبكم كل معنى للكراهية. Dan padamkanlah dalam diri kalian setiap makna kebencian. أي معنى للكراهية ابعدوه وأحيوا كل معنى للمحبة، تعيشوا بمحبة وطمأنينة وسلام طول حياتكم. Tutuplah
dinginkanlah, ya, simpanlah rasa kebencian itu dan tutuplah dan hidupkan semua rasa cinta, dan dengan cinta itu kita cinta sesama kita dan juga kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. فتعيشون وتحيون بسلام ما حييتم. Dan kita akan hidup dengan rasa cinta itu dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat sepanjang masa hidup kita. وأي فرائض ناقصة في بيوتنا، أي أولاد ما يصلون في بيوتنا، نقوم على أولادنا في الصلاة، نقوم على زوجاتنا، نقوم على خدامنا يخدمون، لابد أن ننهض بأنفسنا حتى نلقى الله على حال حسن. Dan juga jangan lupa untuk mengingatkan orang-orang terdekat kita untuk melaksanakan kewajibannya, untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kalau ada di rumah kita, baik anak kita, istri kita, ataupun sekalipun itu ya orang yang membantu di rumah kita, ingatkan selalu untuk sholat. Dengan itu kita akan bangkit dan kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. وعلموهم علم الإسلام، علم الدين، يقربين حتى يعرفون الحقوق التي واجب عليهم. Dan ajarkanlah kepada mereka ilmu Islam, ilmu agama, sehingga dengan itu mereka akan mengetahui apa-apa yang diwajibkan oleh Tuhan kepada mereka. وفي الأخير ندعو للحاضرين جميعا أن الله سبحانه وتعالى يبارك في الحاضرين. Oleh karena itu di akhir ini kita akan berdoa untuk semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. وكل حاجاتهم مقضية. Dan setiap hajat mereka dikabulkan. وكل أمنياتهم إن شاء الله الله يقبلها سبحانه وتعالى. Setiap niat mereka diterima oleh Allah. الله سبحانه وتعالى يعيشون باقي أعمارهم في خير وفي عافية وفي أمان وطمأنينة. Meneruskan sepanjang hidup mereka dalam keadaan baik, aman, dan tumanina. الله سبحانه وتعالى يثبت قلوبنا وقلوبهم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على حسن الخاتمة. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dalam hati kita sehingga kita semua bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. والله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم وأولادنا وأحبابنا ومن في ديارنا، يجمعنا بركب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua, orang-orang yang ada di rumah kita, anak-anak kita, istri-istri kita, semuanya dikumpulkan oleh Allah di rombongannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. وندخل معه في الصفوف الأولات. Dan mudah-mudahan kita masuk bersama beliau di saf yang pertama. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah acara kita. Baiklah, terima kasih kepada Al-Habib Ali Hasan Al-Faqih, dan juga terima kasih kepada Al-Habib Umar bin Salim Tahir. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi berkah dan bermanfaat bagi kita. Baiklah, kita akan menuju acara kita yang terakhir, yaitu penutup dengan mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillah. Dan sebelum kita penutup dari acara, kita akan minta doa kepada Al-Habib Hasan Al-Faqih. Kepada beliau kami persilahkan.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الميزان الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وأنت خير الوارثين. اللهم بحق سيدنا محمد وبحق حرمة سيدنا محمد وبحق ما بينك وبين سيدنا محمد وبحق الشهر الذي أولدت فيه سيدنا محمد وبحق ما جاءنا به سيدنا محمد إلا ما أعطيتنا آمالنا وبلغتنا الرغائب وحفظتنا المحاضر وفرحتنا في الدنيا والآخرة وأسعدتنا في الدارين يا رب العالمين يا ذا الجود المتين. اللهم إنا نسألك لنا وللحاضرين وللغائبين ولمن في ديارنا ولمن في بيوتنا ولمن في أصلابنا وجميع ذرارينا، نسألك لنا ولهم زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر لوجه الكريم يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا رب يا غوثاه يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وعلى آل محمد وبلغه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة واحشرنا في زمرته ونحن وآبائنا وأجدادنا وشيوخنا ومن يحب علينا. اللهم كما جمعتنا بأحبابك، اللهم كما جمعتنا بإخواننا هؤلاء المسلمين في هذا المكان وفي هذه الدار، اللهم اجمعنا وإياهم يوم المحشر خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم والبدر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا بعدي تفرقا معصوما، ولا تجعل لا فينا ولا معنا ولا عندنا شقيا ولا محروما يا ارحم الراحمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا وحسن اخلاقنا يا ارحم الراحمين يا ذا الجود المتين يا رب يا غوثا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.